14 سال کی تھی جب میں اسکول میں پڑھتی تھی تو مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا اور میں حاملہ ہو گئی۔ اماں کو یہ بات نہ بتائی میں نے بیٹا جنا اور کچرے میں پھینک دیا۔ اب میری عمر 35 سال ہو گئی تھی اور میرا کہیں بھی رشتہ نہیں ہو رہا تھا، تو اماں نے بنا لڑکا دکھائے میرا نکاح کر دیا۔ شادی کی پہلی رات جب وہ کمرے میں آیا اور میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ تو میں اسکول میں پڑھا کرتی تھی اور صرف 14 سال کی تھی اور غلط صحبت میں پڑ گئی۔ عمر اتنی نہیں تھی کہ مجھے غلط صحیح کا فرق محسوس ہوتا، اس لیے مجھے یہ سب ہنسی مذاق لگتا تھا۔ لڑکوں سے دوستی کرنا، یہ سب کچھ مجھے لگتا تھا کہ جیسے یہ سب فن ہی ہے۔ میری ماں ایک آفس میں جاب کرتی تھی اور میرا باپ نہیں تھا، اس لیے انہیں ماں اور باپ دونوں بننا پڑتا تھا۔ اس لیے ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہوتا تھا کہ مجھے وقت دے سکے۔ وہ میری ضروریات پوری کرتی تھی لیکن وقت نہیں دیتی تھی اور شاید یہی کمی تھی۔ میں نے لڑکوں سے دوستی شروع کر دی۔ گناہ ثواب کا تو اس وقت معلوم نہیں تھا، اس لیے گناہ کی ساری حدیں پار کر لی اور میں حاملہ ہو گئی۔ یہ بات میں نے اپنی ماں کو کسی صورت نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ انہوں نے تو میرا اسکول چھڑوا دینا تھا۔ میری دوستیں جنہوں نے مجھے غلط راستہ دکھایا تھا، جب میں نے انہیں یہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ اس کا ایک ہی حل ہے، تم اب کسی ہاسٹل میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ میرا میٹرک پورا ہو چکا تھا اور آگے مجھے کسی کالج میں ہی داخلہ ہونا تھا۔ اس لیے میں نے ایک دوسرے شہر میں نامی گرامی کالج میں اپلائی کر دیا اور وہاں مجھے داخلہ مل بھی گیا۔ اس طرح میں دوسرے شہر میں ہاسٹل میں رہنا شروع ہو گئی۔ میری ماں مجھے کہتی تھی کہ آ کر مجھے مل جاؤ، لیکن میں ہمیشہ کہتی تھی کہ میری پڑھائی بہت مشکل ہے، کالج سے چھٹی نہیں ملتی۔ اس طرح تقریباً میں نے پورا عرصہ ہاسپٹل میں ہی گزار دیا۔ میرے ساتھ میری وہاں کی ایک دوست تھی اور میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ اس بچے کو رات کو ہی میں نے اٹھوا کر کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا اور کچھ عرصے میں مکمل ٹھیک ہو گئی تو میں گھر واپس آ گئی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری ماں کو تو کسی بات کا علم ہی نہیں ہو اور شاید یہ سچ بھی تھا اور یوں ایک بہت بڑا گناہ خاموشی سے ڈھک گیا تھا۔ کبھی کبھار مجھے اس بچے کے بارے میں یاد آتی لیکن میں خاموش ہو جاتی ہوں کیونکہ اس وقت میں خود بچی تھی۔ ممتا اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں مجھے بھی زیادہ نہیں پتا تھا۔ وہ لڑکا جس کا وہ بیٹا تھا، میں نے اس سے بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن اس سے دوستی ختم کر دی تھی، جس کے بعد میں اتنا ڈر گئی تھی کہ میں نے کبھی کسی لڑکے سے بھی دوستی نہیں کی اور صرف اپنی تعلیم پر دھیان دیتی۔ کالج کے بعد یونیورسٹی بھی ختم ہو گئی اور میری یونیورسٹی ختم ہونے کے ساتھ ہی میری ماں کی پینشن ہو گئی۔ میں نے ان سے بھی کہا کہ وہ شہر چھوڑ کر میرے پاس آ جائیں کیونکہ ہم لوگ ادھر بھی کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ اس لیے میری ماں بھی میرے پاس آ گئی۔ میں خود نوکری کرتی تھی۔ میری ماں چاہتی تھی کہ میں وقت سے اپنے گھر کی ہو جاؤں، لیکن میں تو مرد کے نام سے ہی دور بھاگتی تھی۔ اس کی وجہ ماں یہ سمجھتی تھی کہ شاید ساری زندگی میں نے کوئی مرد اپنے گھر میں نہیں دیکھا، اس لیے ایسا ہے۔ وہ مجھے بٹھا کر سمجھاتی رہتی، لیکن میرے اندر کیا چل رہا ہے یہ تو انہیں معلوم نہیں تھا۔ میں 30 کا ہنسا کر چکی تھی اور میرے ساتھ پڑھنے والی، مجھے غلط راستہ دکھانے والی میری تمام دوست اپنے گھر کی ہو چکی تھی اور ایک دو بچوں کی مائیں بھی تھی۔ جب میں ان کے ہاتھ میں ان کے بچے دیکھتی تو مجھے رہ رہ کر اپنا بیٹا یاد آتا تھا، لیکن شاید وہ لوگ تو اس واقعے کو بھول بھی گئی تھی کیونکہ کسی نے بولے سے بھی کبھی ذکر نہیں کیا تھا اس بچے کا، یا شاید میری طرح ان کے دل میں بھی یقین تھا کہ کوڑے کے ڈھیر پر پڑے ہوئے اس بچے کو جانور کھا گئے ہوں گے اور اس کا کوئی نام نشان بھی نہیں ہوگا۔ ماں اب بیمار رہنے لگی تھی اور وہ ہر صورت وقت سے میری شادی کروانا چاہتی تھی کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ وہ کسی وقت بھی مر سکتی ہے، کیونکہ ان کا مرض ہی ایسا تھا، ان کو کینسر تھا اور وہ بھی آخری سٹیج پر۔ اور یہ بات تو میں بھی جانتی تھی کہ ان کے پاس بہت کم وقت ہے۔ وہ جس لڑکے کو میرے پاس لے کر آتی مجھ سے ملوانے کے لیے، میں تو ایسے بیہیو کرتی تھی کہ وہ لڑکا خود منع کر دیتا اور یا پھر اس میں کوئی نہ کوئی ایسی خامی نکال لیتی کہ ماں خود شادی سے منع کر دیتی۔
ابھی ان کو بھی میرے اس طریقے کا پتہ چل گیا تھا، اس لیے انہوں نے مجھ سے پوچھے بغیر شادی کی تیاری شروع کر دی اور مجھے بھی اپنی بیماری سے بلیک میل کر کے نکاح کرنے پر مجبور کر دیا۔ میں بھی میری ماں کی محبت کے ہاتھوں مجبور تھی، اس لیے میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ شادی سادگی سے ہوئی اور میں صرف اس ڈر میں تھی کہ یہ شادی بننے سے پہلے کہیں ٹوٹ نہ جائے، کیونکہ مجھے وقت نے سکھا دیا تھا کہ جب بیٹیاں کوئی غلطی کر کے گھر آتی ہیں تو ماں کو پتہ چل جاتا ہے لیکن وہ خاموش رہتی ہے۔ یہی بیٹیاں جب بیائی جاتی ہے تو شادی کی پہلی رات ہی ان کے شوہر کو پتہ چل جاتا ہے، وہ کبھی بھی خاموش نہیں ہوتا، اور وہ گناہ کیے کتنے ہی سال گزر چکے ہوں پلٹ کر ضرور آتا ہے اور زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ مجھے یہی ڈر تھا جس کی وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ماں کی محبت نے مجبور کر دیا۔ شادی کے دن میں نے خود کو دھماکے کے لیے تیار کر لیا تھا کہ اگر شوہر نے اس طرح کا کوئی سوال کیا تو میں اسے صاف جواب دے دوں گی۔ اس کے بعد اگر اس نے مجھے چھوڑ دیا تو کوئی بات نہیں، کیونکہ میں اتنی خود مختار تو تھی کہ ساری زندگی اکیلی گزار سکتی تھی۔ شادی کی رات مجھے میرا شوہر ایک اپارٹمنٹ میں لے کر آیا۔ میں تو اسے ملی نہیں تھی، اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی سوائے نام کے۔ رو بھی مجھے نکاح کے وقت پتہ چلا تھا، اس لیے مجھے حیرت ہوئی کہ مجھے گھر میں لے کے جانے کے بجائے یہاں کیوں لایا ہے، لیکن خاموش رہی کیونکہ میرے ساتھ اس کے کچھ دوستوں کی بیویاں تھیں اور انہوں نے مجھے کمرے میں پہنچایا تھا جو بہت اچھے سے سجا ہوا تھا، لیکن مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ آنے والے وقت سے ڈر رہی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ اگر میرا ڈر صحیح نکلا اور اس شخص نے مجھے چھوڑ دیا تو نہ جانے میری ماں پر کیا بیتے گی۔ پہلے تو صرف ایک فکر تھی کہ بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، اگر میں طلاق کا داغ لے کر گھر چلی گئی تو زندہ نہیں رہے گی۔ میں نے سوچ لیا اس نے مجھے طلاق دے دی ہے تو میں بھی ماں کو پتہ نہیں چلنے دوں گی، اس انسان کو کسی طرح بھی راضی کر لوں گی کہ کچھ عرصہ ماں کے سامنے اس سب کا ناٹک کر لے، کیونکہ ڈاکٹرز نے میری ماں کی زندگی سے جواب دے دیا تھا اور اب ایک حقیقت تھی کہ کسی وقت بھی مر سکتی تھی۔ یہ ساری باتیں تو میں سوچ رہی تھی، وہ کیا کہے گا یہ معلوم نہیں تھا۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور میرا شوہر کمرے میں آیا۔ میں آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ اس نے میرا گھونگھٹ ہٹایا اور میری نظر اس پر پڑی اور مجھے یوں لگا کہ جیسے وقت رک گیا ہو، اور اس کے بعد مجھے کچھ بھی ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو میں اسی بستر پر لیٹی تھی، وہ میرے پاس بیٹھا تھا، کمرے میں ڈاکٹر بھی تھا۔ مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر ڈاکٹر تو اپنا بیگ اٹھا کر چلا گیا۔ میرا شوہر اسے چھوڑنے کے لیے گیا تو میں نے اٹھ کر فوراً اندر سے دروازہ کو لاک لگا دیا۔ میں دوبارہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرا شوہر ہے، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کیسے، میں نہیں جانتی تھی۔ میری ماں نے بغیر بتائے نکاح کیا ہے، لیکن وہ تو میرے بارے میں جانتا ہوگا، وہ کیسے مجھ سے نکاح کے لیے حامی بھر سکتا ہے۔ میں بیٹھ کر یہی سوچ رہی تھی اور مسلسل روئے جا رہی تھی، کیونکہ کوئی بھی شخص ہوتا اس کو راضی کر لیتی، لیکن اس شخص کو طلاق نہ دینے کے لیے راضی کرنا تو ایک طرف، میں تو اس سے بات بھی نہیں کرنا چاہ رہی تھی اور میں کر بھی نہیں سکتی تھی، میرے پاس بولنے کو کچھ تھا ہی نہیں، اور مجھے یقین تھا کہ اب اگر اسے میرے بارے میں معلوم نہیں تھا تو مجھے دیکھنے کے بعد کسی صورت قبول نہیں کرے گا۔ اتنے میں دروازہ بجنے کی آواز آئی، وہ مجھے دروازہ کھولنے کو کہہ رہا تھا۔ جب میں نے دروازہ نہیں کھولا تو اس نے اضافی چابی سے خود ہی کھول لیا اور اندر آ گیا تھا۔ تو یہ بچکانہ حرکت دروازہ بند کرنے والی کیوں کی؟ میں جانتی تھی تکیے کمرے کی چابی اس کے پاس ہوگی، لیکن میں کچھ وقت کے لیے بس فرار چاہتی تھی۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ مجھے دیکھ کر حیران ہو رہی ہو؟ میں نے کہا کیا مجھے حیران نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مجھے تو پریشان ہونا چاہیے، میرے ساتھ کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ جو ہوگا اچھا ہوگا، اس لیے تم فکر نہ کرو اور ریسٹ کرو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلا گیا، بلکہ اس کمرے سے گیا اس فلیٹ سے نکل گیا اور میں وہاں اس کے فلیٹ میں اکیلی رہ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بندہ مجھ سے کھل کر بات کیوں نہیں کرتا، کیونکہ کل ہم نے امی کی طرف واپس جانا ہے، ان کو کیا جواب دوں گی؟ یہ مجھ سے کوئی بات کیے بغیر نکل گیا ہے۔ وہ ساری رات میری بے چینی میں گزری،
دوسرے دن صبح وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ اس کے کچھ دوست اور ان کی بیویاں بھی تھی اور ایک بیوٹیشن بھی۔ وہ اسے ظاہر کر رہا تھا جیسے مجھ سے بہت خوش ہے۔ مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا کیونکہ جب تک میں اس سے بات نہیں کر لیتی میں مطمئن نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ بیوٹیشن ہے، جلدی سے کپڑے بدل لو تاکہ یہ تمہیں تیار کر سکے، آج ہمارا ولیمہ ہے۔ میرے پاس اس کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ اگر میں شور مچاتی تو اس کے دوستوں کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے اور پھر یہ بات میری ماں تک بھی پہنچ جاتی۔ مجھے ایک طرف اس کی چال ٹھیک ہی لگی کہ وہ بس خاموش رہنا چاہتا ہے، شاید وہ بھی میری ماں کی بیماری کے بارے میں جانتا تھا اور اس کی بیماری تک کے یہ سارا ناٹک کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے بھی خود کو مطمئن ظاہر کیا اور تیار ہونے لگی۔ تیار ہو کر جب ہم لوگ ہال میں پہنچے تو میری ماں بھی وہاں پہنچ گئی تھی۔ میں نے چہرے پر مسکراہٹ سجا لی۔ مجھے خوش دیکھ کر میری ماں بھی بہت خوش تھی اور وہ بھی اس طرح پورے ہال میں گھوم رہا تھا جیسے وہ شادی سے بہت خوش ہو۔ میں اس جیسی اچھی اداکاری تو نہیں کر پا رہی تھی لیکن اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی تھی پھر کسی کو کوئی شک نہ ہو۔ ویسے بھی وہاں میری جان پہچان والوں میں میری کچھ دوستیں اور صرف میری ماں تھی، اس لیے مجھے زیادہ اداکاری کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ ولیمہ ختم ہونے کے بعد مجھے پھر فکر شروع ہو گئی، اب مجھے دوبارہ اسی گھر میں جانا پڑے گا، لیکن ماں نے بتایا کہ آج میں ان کے ساتھ جا رہی ہوں کیونکہ یہ رسم ہوتی ہے۔ مجھے معلوم نہیں تھا لیکن دل ہی دل میں اس رسم بنانے والے کو دعا دی ڈالی اور خوشی خوشی ماں کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی۔ وہاں جا کر میں تو سو گئی۔ ماں مجھ سے سوال کرنا چاہتی تھی لیکن میں نے ان کو مطمئن کر دیا کہ میں بہت خوش ہوں لیکن تھکی ہوئی ہوں اس لیے سونا چاہتی ہوں۔ وہ رات اپنے کمرے میں اپنے بستر پر سکون سے گزری، لیکن وہ سکون تب ختم ہوا جب دوسرے دن دوپہر کو مجھے واپس لینے آ گیا۔ ماں کے سامنے جانے سے انکار تو نہیں کر سکتی تھی اس لیے اس کے ساتھ چلی گئی۔ سارا راستہ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی، ہم کہیں سے بھی نئے شادی شدہ جوڑا نہیں لگ رہے تھے۔ جب فلیٹ میں داخل ہوئے تو میں نے اس سے کہا کہ چوہے بلی کا کھیل بہت ہو گیا، کیا اس نے سچ میں مجھے نہیں پہچانا ہے اور اگر اس نے مجھے پہچان لیا ہے تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ ہر چیز کی وجہ اس شرط پر بتائے گا کہ مجھے اس کی ساری باتوں پر یقین بھی کرنا ہوگا اور اسے قبول بھی کرنا ہوگا۔ میرے پاس تو اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا کہ اس کی باتوں پر یقین کر لوں، اس لیے میں نے کہا کہ وہ جو بولے گا میں اس پر یقین کروں گی، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہ سب کیا ہے، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں وہی لڑکا تھا جس نے اسکول کے دور میں میرے ساتھ وہ سب کیا تھا۔ اس وقت وہ بھی میری ہی عمر کا تھا، میرا بہت اچھا دوست اور شاید میرے بچے کا باپ بھی تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اسے اپنے بچے کے بارے میں بھی بتا دوں گی، لیکن پہلے میں اس کی طرف کی کہانی سننا چاہتی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ وقت جب ان لوگوں سے غلطی ہوئی تھی اس سے بھی اچھی طرح یاد ہے، لیکن تو وہ بھی اس وقت لاوبالی سا لڑکا ہوا کرتا تھا اور اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ لوگ کتنا بڑا گناہ کر چکے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جب میں اچانک سے غائب ہو گئی تو اس نے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش شروع کر دی، لیکن میں اسے نہ ملی تو اسے لگا میں اس کو بھول گئی، کوئی اور دوست بنا لیا ہے، اس لیے وہ بھی اپنی زندگی میں مگن ہو گیا، لیکن وہ مجھے بھول نہیں سکا۔ کالج کے بعد یونیورسٹی میں کوئی بھی لڑکی اس کی طرف ہاتھ بڑھاتی تھی تو اسے میں یاد آتی، اس لیے اس نے کسی سے بھی دوستی نہیں کی۔ وہ جو بچپن کی دوستی تھی وہ سچ مچ پیار میں بدل گئی تھی اور وہ حقیقتاً مجھ سے پیار کرنے لگا تھا اور وہ نہیں جانتا تھا کہ میں کہاں ہوں، اس لیے یونیورسٹی کے بعد اس نے مجھے تلاش شروع کر دی اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے سارے کام چھوڑ کر مجھے ڈھونڈتا، ایک حادثے میں اس کے دونوں ماں باپ فوت ہو گئے اور یہ سب کچھ بھول گیا، لیکن اسے جلد ہی اس صدمے سے نکلنا پڑا کیونکہ باپ کے بزنس پارٹنر نے بزنس میں دھوکہ دینا شروع کر دیا تھا، اس لیے اسے فوراً وہ سب سنبھالنا پڑا، لیکن اتنی جلدی گھر سنبھالنا بہت مشکل تھا، اس سب میں اسے بہت سال لگ گئے اور جب وہ اسٹیبل ہوا تو مجھے ڈھونڈنے کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ میں ابھی تک غیر شادی شدہ ہوں، لیکن ایک تقریب میں اسے ہماری مشترکہ دوست مل گئی جس کی وجہ سے ہماری دوستی ہوئی تھی۔ جب میں نے اس سے تمہارے بارے میں معلوم کیا تو
اس نے بتایا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے اور یہ کہ تم ابھی تک غیر شادی شدہ ہو۔ میں چاہتا تو تمہارے سامنے آ کر تمہارا ہاتھ مانگ سکتا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ تم کبھی بھی مجھ سے شادی پر تیار نہیں ہوگی، اس لیے میں نے اپنے طور پر تمہارے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کی، اور جب مجھے معلوم ہوا تمہاری ماں شادی کے لیے کوششیں کر رہی ہے تو میں ان تک پہنچا اور انہیں ساری حقیقت بتائی کہ میں بچپن میں تمہارا دوست تھا اور ابھی بھی تم سے پیار کرتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میں اس سے شادی کے لیے تیار نہیں ہوگی، اس لیے ضروری ہے کہ ملے بغیر اچانک نکاح کر دیا جائے۔ مجھے تم سے ملنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، اس لیے میں تیار ہو گیا اور یوں ہماری شادی ہو گئی۔ اس دنیا میں اب میرا تمہارے سوا کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ تمہیں باقی تو میرے بارے میں سب معلوم ہو گیا ہے، لیکن تمہیں یہ معلوم نہیں ہوا کہ ہم دونوں کا ایک بیٹا بھی تھا۔ مجھے اپنی ماں سے بھی چھپانا پڑا اور اس کو پیدا کر کے میں نے کوڑے پر پھینک دیا تھا، اور اسی وجہ سے میں وہ شہر چھوڑ کر مستقل طور پر یہاں شفٹ ہو گئی ہوں۔ وہ تو یہ سن کر حیران رہ گیا اور کہا، تمہیں کم از کم مجھے بتانا تو چاہیے تھا، لیکن اس کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا، وہ کیا کر سکتا تھا۔ تو یہ ساری باتیں میں نے اسے بتائی تو وہ بھی خاموش ہو گیا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ اس بچے کو ہم ڈھونڈیں۔ میں نے کہا کہ یہ سب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اتنے سال گزر چکے ہیں، کم سے کم 21 سال میں اگر وہ زندہ ہوتا تو کبھی تو سامنے آتا۔ وہ ایک دن کا بچہ تھا اور کوڑے کے ڈھیر پر جانوروں نے اسے کھا لیا ہوگا، اس لیے ہمیں اس پر فاتحہ پڑھ لینی چاہیے۔ اس نے کہا کہ نہیں، ہمیں کم از کم ایک دفعہ ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ مجھے یقین تو نہیں تھا، لیکن میں نے حامی بھر لی، اس کا ساتھ ضرور دوں گی۔ اگلے دن ہی ہم لوگ اس علاقے میں واپس گئے جہاں میں اپنی اولاد کو پھینک آئی تھی۔ وہاں معلوم کرنے سے لوگوں نے بتایا کہ یہ ایک سنسان علاقہ ہے، یہاں لوگ بہت سے بچے پھینک کر جاتے ہیں، جس کے بارے میں اب پوچھ رہے ہیں وہ زندہ بھی ہوگا یا نہیں، کسی نے اس کو اٹھایا ہے یا نہیں اٹھایا، اس بارے میں کچھ بھی کہنا بہت مشکل ہے، کیونکہ بہت ٹائم گزر گیا ہے۔ بات تو مناسب تھی، لیکن دل میں اب بھی امید جاگی تھی کہ وہ میرا بچہ مجھے مل جائے گا، اس لیے اب سکون نہیں آ رہا تھا۔ میں نے میرے شوہر نے اپنی طرف سے مکمل کوشش شروع کر دی کہ کسی طریقے سے اس بارے میں معلومات حاصل ہو جائے۔ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد یہ سوچنا بھی خواب ہی تھا۔ جب ہم لوگ ہر طرف سے مایوس ہو چکے تھے تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہمیں اس کو بھول جانا چاہیے۔ وہ کسی طرح بھی اسے بھولنے پر تیار نہیں تھے۔ انہی دنوں والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور سب کچھ بھول بھال کر ہم ان کی خدمت کرنے لگے، لیکن شاید ان کا وقت پورا ہو گیا تھا، اس لیے وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس دنیا میں تنہا ہو گئی ہوں، لیکن پھر بھی مجھے یہ حقیقت قبول کرنا تھی۔ ماں کے کال کے بعد کچھ طبیعت سنبھلی تو مجھے یاد آیا کہ گھر تو کرایہ کس ہے، اس لیے مجھے یہاں سے ماں کا سامان نکالنا ہوگا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہہ کر فرنیچر وغیرہ نیلام کروا دیا اور اس کے پیسے غریبوں میں تقسیم کر دیے، ماں کے کپڑے بھی غریبوں میں تقسیم کر دیے، لیکن میں نے اپنے لیے بہت سی چیزیں رکھ لی تھیں۔ ان میں ایک پرس تھا جو بہت پرانا ہو چکا تھا، لیکن مجھے یاد تھی کہ جب میں چھوٹی سی تھی تو پرس ماں نے اس وقت کسی مال سے خریدا تھا، اور آفس میں کسی خاص موقعوں پر وہ یہی کر جایا کرتی تھی اور اپنی ساری ضروری چیزیں اس میں رکھا کرتی تھی، اسی لیے میں نے کسی کو بھی نہیں دیا تھا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جب میری حالت کچھ بہتر ہو گئی تو میں وہ پرس کھول کر بیٹھ گئی۔ اس پرس میں بہت زیادہ یادیں تھیں، میری بچپن کی، ماں کی، جوانی کی، میرے بابا کی، بہت سی چیزیں اس میں رکھی ہوئی تھی۔ اس میں ایک لفافہ بھی تھا جو بند تھا اور اس پر میرا نام لکھا ہوا تھا۔ مجھے لگا میرا نام لکھا ہے، اس میں میری بچپن کی یادیں ہوں گی ابھی، اسی لیے میں نے خوشی خوشی وہ لفافہ کھولا اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ مجھے لگا مجھ سے احمق اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، شاید کیونکہ میں اپنی ماں کو بھولی بھالی اور بے خبر سمجھتی رہی اور مجھے لگتا تھا کہ وہ میرے راز سے واقف نہیں ہے، لیکن وہ میرے سارے رازوں سے واقف تھی۔ اس میں وہ رپورٹ تھی جس میں پہلی دفعہ مجھے پتہ چلا تھا میں ماں بننے والی ہوں، اور لفافے کے اندر ہی وہ خط رکھا تھا، لیکن کبھی پوسٹ نہیں کیا تھا، جس میں میں نے خود
اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، اور صرف یہی نہیں، اس میں ایک لڑکے کے بچپن سے لے کر جوانی تک کی تصویریں تھیں، اور اس کے ساتھ ہی ڈی این اے رپورٹ بھی تھی جو میری تھی۔ ہم جس کو اتنے عرصے سے ڈھونڈ رہے تھے، اس کے بارے میں ماں سب کچھ جانتی تھی۔ میں نے فوراً شوہر کو آواز دی اور اسے یہ ساری باتیں بتائیں۔ وہ بھی سن کر حیران رہ گیا۔ ہمارے پاس بہت سے سوال تھے کہ میری ماں کو یہ سب کیسے معلوم ہوا کہ وہ تو ہمارے سوالوں کے جواب دینے سے پہلے ہی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ لیکن اسی لفافے میں موجود ایک خط میں ہمارے بہت سے سوال کلیئر کر گئی تھی، اور وہ خط بھی میرے نام ہی لکھا تھا، اور انہیں معلوم تھا کہ ان کی موت کے بعد یہ خط مجھے ملے گا۔ اس خط میں انہوں نے صاف صاف لکھا تھا کہ پہلی دفعہ تم جب اس لڑکے سے مل کر گھر آئی تھی، اسی دن مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تم کچھ غلط کر کے آئی ہو، اور میں نے اس لڑکے کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کر دی تھی۔ لیکن جب تک میں اس لڑکے کے بارے میں جانتی تھی، تم تب تک ماں بننے والی تھی۔ میں نے ہی کوشش کر کے اس کالج میں تمہارا داخلہ کروا دیا تھا کہ تم شہر جا سکو، اور وہاں ہاسٹل میں ایک لڑکی صرف تم پر نظر رکھنے کے لیے تھی جو تمہاری وہاں ہر طرح کی مدد کرتی تھی۔ اس کو میں نے وہاں بھیجا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی یہ راز تم میرے سامنے کھولو اور تمہیں معلوم ہو کہ میری ماں کو سب کچھ پتہ ہے، اور ساری زندگی تم ایک شرمندگی میں گزارو یا کوئی غلط قدم اٹھا لو کہ تم جس عمر کے حصے میں تھی، وہ اتنی بڑی غلطی کے بعد انسان یا تو سدھر جاتا ہے بس پھر مکمل بگڑ جاتا ہے۔ لیکن تمہارے اندازے سے لگ گیا تھا کہ تم اب سدھر گئی ہو، اس لیے جب وہ بچہ تم کوڑے کے ڈھیر پر پھینک کر آئی تو تمہارے ساتھ جانے والی وہ لڑکی اس کے تھوڑی دیر بعد ہی وہ بچہ اٹھا کر لے آئی، اور اس نے اس عورت کے حوالے کر دیا جس کے بارے میں نے اس کو بتایا تھا۔ ہمارے گاؤں کی ایک دو پارک کے رشتہ دار ہیں۔ یہ بچہ گاؤں میں ہی رہا ہے۔ میں ہر مہینے کا خرچہ بھیجتی رہی، کبھی کبھار ملنے بھی چلی جاتی تھی۔ اس کا نام میں نے ہی سالار رکھا ہے، اور یہ بچہ بھی یونیورسٹی میں اسی شہر کے اندر پڑھ رہا ہے۔ وہ عورت جس نے اس کو پالا ہے وہ مر چکی ہے۔ اس بچے کو میں نے اپنے بارے میں یہ بتایا ہے کہ میں اس کی ماں ہوں، اور تمہارے بارے میں یہ کہ تم اس کی بڑی بہن ہو، کیونکہ میں تمہارا راز تمہارے بیٹے کے سامنے بھی نہیں کھولنا چاہتی تھی کہ وہ تم سے نفرت نہ کرے۔ اب وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ بات کو سمجھ سکے، اس لیے میں نے اس سے یہ کہا کہ میں تمہیں اس لیے الگ رکھا ہوا ہے کہ تمہارے باپ کے خاندان کو اگر معلوم ہو گیا تو تمہیں نقصان پہنچائیں گے، کیونکہ لڑکی سے تو کوئی بھی خطرہ نہیں ہے کہ کبھی جائیداد میں حصہ مانگیں گے، لیکن لڑکے سے یقیناً خطرہ ہوگا۔ وہ بات سمجھ گیا ہے، اور یہ جھوٹ بھی نہیں ہے۔ مجھے تو خدا نے بیٹا دیا نہیں، اس لیے وہ لوگ میرے خلاف کوئی قدم کبھی اٹھا ہی نہیں سکے، لیکن تم نے اسے جھوٹ کو لے کر ساری زندگی چلنا ہے۔ ہو سکے تو اسے اپنے پاس لے آنا ہے کہ میرے مرنے کے بعد وہ بالکل اکیلا ہو جائے گا، لیکن کبھی بھی جذبات میں آ کر بھی اسے سچ مت بتانا، کیونکہ اس کے ذہن میں نے تمہارا ایک بہت اچھا امیج بنا کر رکھا ہے، اس کو ٹوٹنے مت دینا۔ میں تو اس خط کو پڑھ کر حیران پریشان رہ گئی کہ میری عظیم ماں میری اتنی بڑی غلطی کو کیسے سدھارتی رہی، اور میں جو ساری زندگی اسی گلٹ میں تھی کہ میں نے اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں ختم کر دیا ہے، وہ بھی ختم ہو گیا۔ اسی وقت میں اور میرا شوہر اس کے ہاسٹل گئے اور اس کو اپنا تعارف کروایا۔ وہ بہت جوش و جذبے سے ملا۔ مجھے بہت شوق تھا آپ سے ملنے کا، لیکن ماں منع کرتی تھی۔ میں نے اسی وقت اس کو ہاسٹل سے ریزائن کروایا اور اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ میں ماں کی طرح اس کا خیال رکھتی تھی، اور وہ اسی بات پر خوش تھا کہ وہ اپنی بہن کے ساتھ رہا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جس کے ساتھ رہا ہے اس کی بہن نہیں، اس کی ماں ہے۔ لیکن مائیں سلامت رہیں ہمیشہ بیٹیوں اور بیٹوں کی رازدار بھی ہوتی ہیں، ان کے پردے بھی رکھتی ہیں۔